الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. کہ اللہ تعالی نے اسلام کو مکمل فرما دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی دین ایسا ہے جو بحیثیت اجتماعی نظام کے مکمل ہے. یعنی دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں ہے جو مکمل سیاسی نظام پیش کرے، معاشی نظام پیش کرے، سماجی نظام پیش کرے. صرف اسلام ہے. سیاسی، معاشی، اجتماعی، سماجی پوری زندگی ایک نظام کی اندر بندھی ہوئی ہے، اور یہ فوقیت صرف اسلام کو حاصل ہے. دنیا میں کسی اور دین کو آپ اختیار کریں، آپ کو صرف چند عقائد، چند عبادات اور انفرادی تعلق. The religion would be a private affair. اجتماعی زندگی میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. میں یورپ، امریکہ میں بہت گھومتا پھرتا رہا ہوں. عیسائی دنیا صرف اس حد تک عیسائی ہے کہ وہ ہفتے میں اتوار کے اتوار، سنڈے کے سنڈے چرچ جاتے ہیں اور بس. عیسائی دنیا کو اجتماعی زندگی میں پورے کا پورا نظام میٹیریلسٹک فلسفی سے لینا پڑتا ہے. معاشی نظام انہیں کیپٹلزم سے لینا پڑتا ہے، میٹیریلسٹک فلسفی ہے. ایسے ہی سماجی زندگی میں تمام نظریات، تمام رسوم و رواج ان کو ماڈرن فلسفی سے، میٹیریلسٹک فلسفی سے لینے پڑے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ عیسائیت کی موجودہ شکل جو ہے عیسائی دنیا میں آج، اس میں کوئی اجتماعی نظام ان کو نہیں دیا گیا ہے. کوئی سیاسی نظام عیسائی دنیا میں عیسائیت پر مبنی حاصل نہیں ہے. عیسائی دنیا میں کوئی عیسائی نظام معاشیات کی حد تک حاصل نہیں ہے. تو یہ بد نصیبی ہے انسانیت کی کہ اسلام کے علاوہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی دین پائے جاتے ہیں یا مذاہب ہیں، وہ صرف انفرادی زندگی تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. ان کا اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اسلام ہے جو ہمیں ایک مکمل دین کی شکل میں مکمل سیاسی، معاشی، سماجی نظام پیش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں آیت ملتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کا مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین کے ہم نے تمہارے لیے پسند فرما لیا. ناظرین، اسلام بحیثیت ایک مکمل شریعت کے آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور پھر اس کی حفاظت بھی کی گئی. قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی 6 آیت پڑھ رہا ہوں. یوں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے 3 مقاصد ہیں. ایک یہ کہ ہمیں پاکیزہ زندگی ملے، دوسرا یہ کہ دنیا و آخرت کی نعمت ہم پہ تمام کر دی جائے، اور تیسرا یہ کہ ہم شکر گزار انسان بن جائیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ شریعت، اور یہ آیت آتی ہے وضو اور تیمم کے مسائل بیان کرنے کے بعد. فرماتے ہیں کہ یہ شریعت جو ہم نے تم پہ نافذ کی ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں،
بلکہ تمہاری زندگی کو اور آسان اور حسین بنانے کے لیے۔ ارشاد ہے اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ تو یہ 3 فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، پاکیزگی دل اور دماغ کی، عملی زندگی کی، معاملات کی، اخلاق کی، اور اس پاکیزگی کے نتیجے میں جو نعمتیں میسر آ سکیں زیادہ سے زیادہ ملیں، اور ان نعمتوں کے نتیجے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ یہ شریعت کے فوائد ہیں۔ ویسے شریعت کے جو مقاصد ہیں وہ 5 ہیں۔ شریعت 5 چیزوں کی حفاظت کرتی ہے: الحفاظ علی النفس، الحفاظ علی العرض، الحفاظ علی المال، الحفاظ علی الدین، الحفاظ علی العقل۔ 5 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے شریعت۔ سب سے پہلے جان کی حفاظت، اس کے بعد عزت و آبرو اور نسل کی حفاظت، اس کے بعد مال کی حفاظت، اس کے بعد عقل کی حفاظت، سوچ کہ کوئی پہرے نہیں، آزادی تحریر و تقریر، اور آخر میں دین کی حفاظت۔ ہر شخص کو اپنا اپنا دین اپنی اپنی زندگی میں اپنی سوچ کے مطابق رکھنے کی اجازت ہے۔ کوئی کسی شخص کو زبردستی لالچ دے کے مسلمان نہیں بنا سکتا، لا اکراہ فی الدین۔ ایک شخص ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اسلامی معاشرے میں رہتا ہے، تو اس کو یہ حق دینا کہ اپنے دین پر قائم رہے اور اپنے دین کے مطابق اللہ کی عبادت کرے اور انفرادی زندگی گزارے اور شخصی زندگی میں بالکل آزادی سے اپنے دین پر چلے، یہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔ اس کے دین میں اور اس کے دینی اعمال میں اگر کوئی شخص رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اسلامی حکومت اس کا راستہ روکے گی، اس کے ہاتھ پکڑے گی، اور اگر کوئی اس کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کرے گا یا لالچ کے ذریعے سے، اسلامی حکومت اسے سزا دے گی۔ اور اگر کچھ آوارہ منش لوگ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو گرانا چاہیں گے تو اسلامی حکومت اس کا سختی سے نوٹس لے گی۔ یہ شریعت کے مقاصد ہیں، 5 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ آگے چل کے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کچھ عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ یہ میں سورہ المائدہ سے آیت نمبر 12 پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، یعنی اعتدال کی راہ گم کر دی۔ پھر آیت کے الفاظ پر غور کیجیے، پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ ایک عہد لیتا ہے یا ہم از خود اپنے تئیں اللہ کے سامنے ایک عہد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس عہد کو قبول کرتا ہے اور اس عہد کے تحت نعمتیں برسا دیتا ہے. لیکن اگر بدقسمتی سے ہم اس عہد پر قائم نہ رہیں تو پھر عذاب کی صورت نازل ہو جاتی ہے. میں یہ بات کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ ہم نے آج سے 45 سال پہلے اللہ سے ایک عہد باندھا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس عہد پہ کارروائی ہو گئی، ہمیں ملک دے دیا گیا، ایسا ملک جس میں دنیا کی ہر نعمت موجود. لیکن لگتا یوں ہے کہ وقت گزرتے گزرتے ہم نے اس عہد کو توڑ دیا، جس کے نتیجے میں دو نتائج ہمارے سامنے آنے لگے. ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے، دوسری یہ کہ دل سخت ہو گئے. اب ہم کسی سے نیکی کی بات کرتے ہیں یا خود قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا. قرآن پڑھ کے اوروں کو سناتے ہیں تو دل اثر قبول نہیں کرتے. یوں لگتا ہے کہ دل سخت ہو گئے، اور یہ دلوں کا سخت ہو جانا بدعہدی کی وجہ سے ہوتا ہے. آگے چل کے اللہ تعالی بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تمہیں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، جعلکم ملوکا، تم کو بادشاہ بنا دیا، پوری قوم کو. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی نظام کے اندر پوری قوم بادشاہ ہوتی ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ قوم کا صحیح نمائندہ ہوتا ہے، قوم میں سے ہوتا ہے. جعلکم ملوکا، ہم نے تم کو بادشاہ بنا دیا، فرما روا بنا دیا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں سے دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہے. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں. اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں سوائے میری اپنی ذات کے اور میرے بھائی کے، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت میں ہرگز ترس نہ کھاؤ. ناظرین، یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارا قصہ بھی ہو. بہرحال میں تو بنی اسرائیل کا قصہ سنا رہا ہوں. اللہ تعالی نے ان پر نعمتیں نازل فرمائی، ان میں انبیاء نازل فرمائے، ان میں بادشاہ بھیجے، ان کو فرمایا تمہیں نہ فرما، ہم نے تمہیں فرما روا بنا دیا. لیکن
وہ کام جو اللہ نے ان کے ذمے ڈالا تھا وہ تھا دین کو سمجھنا، سمجھانا، اس پہ عمل کرنا، آگے عمل کرانا، نافذ کرنا۔ یہ وہ ذمہ داری تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ڈالی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود قبول کر لی کہ میاں تمہارا رزق، تمہارا نان نفقہ، تمہاری روٹی، پکی پکائی بھنا گوشت، سویٹ ڈش، تمہارا لباس، تمہاری تمام ضرورتیں، تمہاری خدمت گزاری، سب کچھ ہم کریں گے۔ لیکن ظالموں نے یہ کہا کہ صاحب یہ رزق کمانے کا معاملہ تو ہم خود کر لیں گے، جو ذمہ داری آپ ہمارے لیے قبول فرماتے ہیں وہ تو ہمیں ہی دے دیجیے۔ رہ گیا معاملہ یہ دین پھیلانے کا، دین سیکھنے کا، سکھانے کا، تبلیغ کرنے کا، جہاد کرنے کا، تو یہ آپ جانیں، آپ کا نبی جانے، اس کے مولوی جانے۔ انہوں نے ترتیب الٹ دی۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا وہ انہوں نے اللہ کے ذمہ ڈال دی، اللہ کے نبی کے ذمہ، اور جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ ظالموں نے اللہ سے لے کے اپنے ذمہ لے لیا کہ جب ہم ہل بھی جوتیں گے، ہم خود زمین پر کاشت کریں گے، ہم رزق بھی خود کماتے پھریں گے۔ یوں انہوں نے ترتیب الٹ دی۔ جہاد کا وقت آیا تو موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب تم جاؤ لڑتے پھرو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون۔ اس ترتیب کے الٹ جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو پریشانی ہوئی، اور انہوں نے اس قوم سے اپنی برات کا اظہار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے 40 سال تک ان کو اس پورے علاقے میں یوں قید کر دیا کہ وہ صحراؤں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، سفر کر کے اپنی منزل متعین کرتے تھے، اس منزل کی طرف سفر کرتے تھے، سارا دن گھوم کے پتہ چلتا تھا کہ جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آن کھڑے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی منزل کھوٹی کر لی کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا اسی کام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہی نذیر اکبر آبادی والی بات کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا قصہ آ جاتا۔ یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل ایک قابیل۔ دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی۔ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب وہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتا، اس نے حابیل کے ساتھ حسد کیا۔ حابیل نے کہا ان اللہ یتقبل من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں سے اعمال قبول کرتا ہے، یا تو تقوی اختیار کر، اللہ تعالیٰ تیری قربانی، تیرے اعمال قبول کرے گا۔ لیکن وہ تقوی اختیار کرنے کی بجائے اس نے حسد کی راہ اختیار کی۔ بات بڑھی، قابیل نے حابیل کو قتل کرنا چاہا۔ جواباً دفاعاً حابیل اس کو قتل کر سکتا تھا، لیکن حابیل نے اس کو دفاعاً قتل نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر تو نے مجھے قتل کیا تو میں جوابی کارروائی نہیں کروں گا، میں قتل ہو جاؤں گا، تجھے قتل نہیں کروں گا، اور آخرت میں میں اللہ کے سامنے تجھے پیش کر دوں گا کہ یہ میرا قاتل ہے، مجھے اس سے حساب لے کے دے۔ قابیل ڈھٹائی پہ اترا ہوا تھا، اس نے قتل کر دیا، اور آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ان کا بوجھ قابیل پہ ڈالا جائے گا کہ قابیل انسانی تاریخ میں سب سے پہلا قاتل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وہ لوگ جو قابیل کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ بظاہر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، انسانوں کو ستاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ بظاہر انہوں نے فلاں گھر میں ڈاکہ ڈالا، فلاں گھر میں ڈاکہ ڈالا، فلاں راستے میں سڑک پہ کھڑے ہو کے بس لوٹ لی، گاڑی لوٹ لی۔ دیکھنے کو یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لیکن نہیں، یہ دراصل اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ آیت یوں ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ڈاکہ زنی کے لیے ہے یہ آیت۔ ڈاکہ زنی میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو 4 حالتیں ہوتی ہیں، قتل کے مرتکب ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو سزا یہ ہے کہ قتل کیا جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی لوٹ لیتے ہیں، ان کے لیے سزا یہ ہے کہ سولی پہ لٹکایا جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مال لوٹ آتے ہیں، ان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوتا ہے، فرمایا ان کو صرف ہاتھ پاؤں کاٹ دو ان کو۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گئے تو سب کچھ کرنے تھے لیکن ہوا ہے کچھ نہیں، ویسے ہی پکڑے گئے، میں ان کو جلا وطن کر دو۔ یہ بنیادی طور پہ یہ آیت جو ہے ڈاکہ زنی، دہشت گردی کرنے والوں کے لیے ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ 1981 میں مدینہ منورہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ میں نے اس آیت کی تلاوت کی اور میں نے اس آیت کو ان لوگوں پہ نافذ کرنے کی درخواست کی جو ہیروئن کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ لوگ فساد پھیلانے میں ڈاکوؤں سے کم نہیں ہیں۔ بہت لمبی بحث ہوئی لیکن الحمدللہ میری اس تجویز کو مانا گیا، اور اس وقت عالم اسلام کے اور عالم عرب کے بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ اس تجویز کو مانا گیا اور اسی دن سے ہی ان لوگوں کے لیے جو نشے کا کاروبار کرتے ہیں سزائے موت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں بھی ایسا ہی ہو، اسی آیت کی روشنی میں ان لوگوں کے خلاف یہ کارروائی کی جائے جو نشے کا کاروبار کرتے ہیں، ثابت ہو جائے کہ یہ نشے کا کاروبار کرتے ہیں تو اس آیت کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں سزائے موت دی جائے۔ ہاں، یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ یہ سزائیں جو ہیں آگے چل کے یہ بھی آ رہا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور عورت، چور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہاں پہ یہ سزائیں بہت سخت لگتی، قتل کر دینا، سولی پر لٹکا دینا، مخالف سمت سے ایک ادھر سے ہاتھ ادھر سے پاؤں کاٹ دینا، بڑی سخت سزائیں ہیں، دہشتناک ہے، وحشیانہ سزائیں ہیں۔ ناظرین، آپ کو چور پہ رحم آتا ہے، ڈاکو پہ رحم آتا ہے، گینگ ریپ کرنے والے پہ رحم آتا ہے، اور جس لڑکی سے گینگ ریپ ہو رہا ہے اس پہ رحم نہیں آتا، انسانیت پہ رحم نہیں آتا۔ یہ کہاں کی منطق ہے کہ چور کے تو ہاتھ نہ کاٹے جائیں اور اس کو تو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، بے خطر چھوڑ دیا جائے اور پوری انسانیت کا امن تباہ کر دیا جائے؟ میاں 1 کروڑ انسانوں میں سے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ وہ اشتہار لیے پھرے کہ چوری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، پھر دیکھ لیجیے گا 10 سال میں 15 سال میں ایک آدھ کا بھی ہاتھ کٹ گیا لیکن چوری نہیں ہوگی پھر۔ تو یہ سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں یہ سزائیں نافذ رہی ہیں یا ہیں وہاں جرم نہیں ہوتا ہے، اور ہوتا ہے بھی ہے تو دنیا میں سب سے کم۔
اسی لیے آگے چل کے تین آیتیں اکٹھی آ رہی ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ تعلیم کے مطابق، احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو تین اللہ کی اور اللہ کے رسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اتباع کا نام ہے، اسی طرف آئیے، اسی میں آپ کی اور ہماری فلاح ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم، ہم سورہ المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے مومنین کی کچھ صفات بیان کی ہیں، اور ان صفات بیان کرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ تم میں سے جو شخص دین چھوڑنا چاہے وہ آزاد ہے، چھوڑ کے چلا جائے۔ تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناسزو کے بخدمت بداشت۔ اگر تم مسلمان ہوئے ہو تو یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے۔ اللہ پہ یہ احسان مت دھرو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو یا تم دین کا کام کر رہے ہو۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اندلس میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کو نکال دیا، اور اسی صدی میں وہی تاتاری جنہوں نے کہ پورے عالم اسلام کو روند دیا تھا، وہ مشرقی یورپ سے، ایشیا سے مشرقی یورپ کے راستے داخل ہو گئے۔ اسی صدی کی بات ہے۔ عربوں سے امامت چھین لی، تاتاریوں کو دے دی۔ ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اس پہ مت اتراؤ کہ تم دین کا کام کرتے ہو، شکر کرو کہ تمہیں دین کا کام کرنے کی توفیق ملی۔ ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپس میں سر پھٹول ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے پر سخت ہے اور کفار کے مقابلے میں سب پانی پانی، نہیں۔ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت۔ سخت سے مرادی ہے کہ بہادر، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت میں اصل میں اہل ایمان کی
6 صفات بیان کی گئی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا اظہار فرمایا کہ میاں تمہیں دین نہیں چاہیے تو جاؤ راستہ ناپو، ہمیں مخلص لوگ چاہیے، جیسے کہ شروع میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مسلمان رہنا ہے تو ٹھیک سے مسلمان بنو، آدھے تیتر آدھے بٹیر والی بات نہیں چلے گی۔ فرمایا نہیں چاہیے تو ایک طرف ہٹو، راستہ ناپو، پھر ہم تمہاری بجائے ایسے لوگوں کو لے آئیں گے، دین کی امامت ایسے لوگوں کو دیں گے جن میں یہ صفات ہوں گی، یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، آپس میں نرم خو ہوں گے، ہاں ان کی قوت، ان کی بہادری کا سکہ کفار بھی محسوس کریں گے، اور پھر زندگی اس جد و جہد میں گزاریں گے کہ اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، نافذ اپنے اوپر بھی کرنا ہے اور دنیا پہ بھی کرنا ہے، اور اس معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا معاملہ سیدھا اللہ کے ساتھ ہوگا۔ انہیں اگر خوف ہوگا، لحاظ ہوگا تو اللہ کا ہوگا، اس معاملے میں اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ فلاں کیا کہتا ہے اور فلاں کیا کہتا ہے۔ اور آگے چل کے اللہ تعالی خطاب میں بنی اسرائیل سے ایک بات کہتے ہیں، اے کاش یہی بات ہمارے دل میں بھی اتر جاتی۔ فرماتے ہیں کہ یا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور اس کتاب کو جو کہ تمہاری طرف نازل کی گئی ہے نافذ نہ کر دو، قائم نہ کر دو۔ بات یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید تمام سابقہ کتابوں کا نچوڑ ہے، تمام سابقہ دینی آسمانی کتابوں میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ سب کا سب اس کتاب میں آ گیا۔ فرمایا دیکھو اس کتاب کو نافذ کرو گے تو یوں سمجھو کہ تم نے توریت کو نافذ کیا، انجیل کو نافذ کیا، اور اگر تم اپنی توریت کو، انجیل کو، دوسری کتابوں کو اور اس کتاب کو قائم نہیں کرو گے، نافذ نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس تاریخ میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل چیز اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہے، اپنے آپ پر اور دوسروں پر۔ سے یہ بھی پتہ چلا کہ طریقت کی اصل بنیاد نفاذ شریعت ہے۔ تنہا طریقت جو ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، اگر اس میں تقیم التوراۃ والانجیل والی بات نہ آئے، اس میں تورات میں، انجیل میں، قرآن میں نازل شدہ شریعت کا نفاذ اگر نہیں ہے تو کہا کہ میاں تورات کے احبار ہوں، یہود کے احبار ہوں، انجیل کے رہبان ہوں، یا اسلامی دنیا کے مشائخ ہوں، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے نفاذ شریعت کے بغیر۔ اور پھر نفاذ شریعت کی جب بات آئی تو پتہ چلا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالی حرام قرار دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور یہ جوئے، شراب، جوا اور یہ استھان، پانسے، یہ سب گندگی ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب
اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ شراب اور جوا اور یہ ستھان اور یہ پانسے پھینکنا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے، بلکہ حرام سے زیادہ سخت لفظ استعمال کیا، رجسم من عمل، گندگی ہے۔ گندگی کو حرام کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ پیشاب پخانا جو ہے وہ حرام ہے۔ گندگی ہے تو گندگی، اس کو حرام قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ حرام سے زیادہ سخت چیز ہے۔ بعض لوگ بے وقوفی میں آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ شراب کے لیے حرام کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا ہے۔ بھائی حرام سے زیادہ سخت لفظ استعمال ہو گیا۔ ارشاد گرامی یہ ہے کہ گمراہی کے 3 سبب ہوتے ہیں اور 3 اسباب کو یہاں کھول کے بیان کیا گیا۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ کسی عمل کو اگر کثیر تعداد میں لوگ کریں تو سمجھا جاتا ہے کہ یار ٹھیک تو ہوگا جبھی تو اتنے لوگ کر رہے ہیں، یعنی کثرت گمراہی کا ایک سبب ہے۔ قرآن مجید کثرت کو اور کثرت رائے کو معیار حق نہیں سمجھتا ہے، لیکن کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، تقوی اختیار کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک طرف 51 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف 49 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو 51 ہاتھ کا ہر حال میں درست ہونا اور صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شوق کہ از مغز 200 خر فکر انسان نمی آیت۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ 51 ہاتھ جو 49 ہاتھ پہ بہت بھاری ہو گئے ہیں، ان میں 51 سب کے سب جو ہیں بیداری کے عالم میں انہیں ہاتھ کھڑے کیے ہوں۔ کبھی دیکھ لینا چاہیے کہ ان میں سے کتنے لوگ بیداری کے عالم میں ہیں اور کتنے نیم خوابی کے عالم میں۔ اس لیے کثرت جو ہے وہ معیار حق نہیں ہوتا ہے۔ گمراہی کا پہلا سبب کثرت کا ظہور، کثرت رائے، مغربی جمہوریت کی اندھی تقلید، اسلام اس کے حق میں نہیں ہے۔ یہاں ہمیں تھوڑا سا اپنا راستہ آگے چل کے سوچنا پڑے گا۔ گمراہی کا دوسرا سبب آبا کے رسوم، باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہی کریں گے۔ اب یہ خبر نہیں ہے کہ باپ دادا بھی اتنے ہی ذہین اور عقل مند ہوں جتنے کہ ہم ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اتنے ہی جاہل ہوں جتنے کہ ہم ہیں، پھر کیا ہوگا جی؟ انہوں نے بھی اپنے ہی آبا و اجداد کی ایسی ہی اندھی تقلید کی ہو جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اگر ان میں بھی عقل اور ہدایت نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے کسی کی بھی اندھی تقلید کرنا، خواہ وہ آبا و اجداد کیوں نہ ہو، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ گمراہی کا ایک سبب ہے۔ تیسری بات جسے اسلام گمراہی کا سبب قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فکر چھوڑ دے اور دوسروں کے پیچھے پڑ جائے۔ فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، اور یہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نپیڑ تو
قرآن مجید نے اس بات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اس قدر خوبصورتی سے بیان کیا ہے، قلم توڑ دیا۔ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ راہ حق بتائے جاؤ، بات کھول کے بیان کر دو، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب کوئی شخص اس کو اپناتا ہے بہت اچھا ہے، نہیں اپناتا ہے تو اللہ کے ہاں جواب دے گا۔ تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم جتھے بندی کرو، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کے فسق کا یا اس کے کفر کا فتویٰ دو اور قوم کو پھاڑ کے 20 ٹکڑے کر دو، کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ یہی بات گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں باتوں سے روکا ہے کہ اس بات کا ہمیں ثبوت مت دو کہ اس کام کو بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ یوں سوچتے ہیں، فرمایا اکثریت گمراہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ دوسری بات آباء و رسوم کے حوالہ مت دو، اور تیسرا یہ اپنی فکر کرو، بات بیان کر دو، اس کے بعد جتھے بندی کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چل کے ایک بہت بڑے معجزہ کا ذکر ہے جس کے نام پہ یہ سورت ہے المائدہ۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ ایک دسترخوان ان پہ نازل ہو، مائدہ، اللہ تعالی کی طرف سے ان کی دعوت عام ہو۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ معجزہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن معجزہ حاصل ہو جانے کے بعد، دسترخوان اتر آنے کے بعد اگر کسی نے حق سے انکار کیا تو پھر ایسی سزا ملے گی کہ کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ ناظرین، یہاں پہ معجزے کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دور بنی اسرائیل کا دور جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ حصی معجزوں کا دور ہے۔ ایسے معجزے جو حواس خمسہ سے محسوس کیے جائیں، جیسے مائدہ آ گیا، لاٹھی سانپ بن گئی، ید بیضا، حصی معجزات ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مریضوں کو شفا دی گئی، کوڑھی ہاتھ پھیرا کوڑھی پہ، شفا یاب ہو گئے۔ لیکن یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے اس میں حصی معجزات موجود ہیں، لیکن اصل زور جس چیز پہ ہے وہ حصی معجزے پہ نہیں ہے، وہ علمی، عقلی، روحانی، معنوی معجزے پہ ہے، دائمی معجزے پہ ہے۔ قرآن کو دیکھ لیجئے، جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ، دائمی معجزہ، ہر شخص کے گھر میں رکھا ہوا ہے، ختم نہ ہونے والا معجزہ۔ تو یہ ایک ذوق بدل گیا انسان کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ۔ ایک سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ قوم جو معجزے طلب کرتی ہے، یعنی صاحب یہ معجزہ آ گیا تو پھر ہم دین قبول کر لیں گے، وہ معجزے کی بنیاد پہ کبھی دین قبول نہیں کیا کرتی۔ تاریخ یہی بتاتی کہ جن لوگوں نے معجزات طلب کیے، معجزات مل گئے، معجزے کو جادو قرار دے دیا، صاحب یہ تو نظر کا دھوکہ، یہ تو جادو ہے، قبول پھر بھی نہیں کیا۔ تو یہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ قبول دین کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ معجزہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو پہلے سے دین قبول کر چکے ہوں، اور جب معجزہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی معجزے جو ہیں وہ قبول دین کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دین کے ایمان میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں، تثبیت قلب کے لیے ہوتے ہیں۔
تو یہ مائدہ کا معجزہ اسی سلسلے میں آیا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ یہاں تک ہم سورہ مائدہ کا مطالعہ کر چکے اور بہت اختصار سے ہمیں جانا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ الانعام کی طرف آتے ہیں۔ سورہ الانعام کے مباحث تقریباً 7 کے قریب ہیں، جو میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا، شرک کا ابطال، شرک کو باطل ثابت کرنا۔ دوسرا، عقیدہ آخرت کی تبلیغ۔ تیسرے، جاہلیت اور ان کے توہمات کی تردید۔ تیسرے، اصول اخلاق کی تلقین۔ چوتھے، اصول اخلاق کی تلقین۔ پانچویں، اسلام کے اعتراضات کے جوابات۔ چھٹے، تبلیغ اور دعوت میں نتائج اور بہراور نتائج بظاہر نہ آنے کی صورت میں مسلمانوں کو تسلی۔ اور ساتویں، کہ منکرین اور مخالفین کو تنبیہ اور تحدید۔ یہ 7 مباحث ہیں سورہ انعام میں، لیکن ہم ان 7 کو بہت تیزی سے ہم سے گزرنے کی کوشش کریں گے۔ اہم چیز جو شروع میں ہمیں وہاں نظر آتی ہے، آیت نمبر 3، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ہے اللہ جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان اگر اس کائنات کو ذرا غور سے دیکھے تو اس کو ذرے ذرے میں اللہ تعالی کی صفات کا ظہور نظر آتا ہے۔ میں دوستوں سے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں جو تقریباً نیند اور بیداری کے درمیان ہوا۔ حج کے ایام تھے، میں بالکل تیسری منزل پہ کھڑا ہوا، بیت اللہ شریف کے طواف کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اب وہ طواف کا منظر بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ حسین منظر شاید مجھے کہیں اور دیکھنے میں نہ آئے۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یوں اینٹی کلاک وائز کعبے کے گرد، کعبے کی عمارت جو ہے وہ اوول ہے اور اس کے ارد گرد یعنی بیضوی ہے، اس کے ارد گرد یوں گھڑی کی سوئی کے مخالف رخ یوں طواف ہوتا ہے بیضوی شکل میں۔ اب وہ طواف دیکھتے دیکھتے کھڑے کھڑے مجھے وہیں اونگ آ گئی، تو یوں محسوس ہوا جیسے پوری دنیا کا ہر ذرہ اسی رخ پہ اسی انداز میں طواف کر رہا ہے۔ چاند ہے تو وہ سورج کے گرد اسی انداز میں طواف کر رہا ہے، چاند ہے تو زمین کے گرد یوں طواف کر، زمین ہے تو سورج کے گرد اسی انداز میں اینٹی کلاک وائز بیضوی شکل میں، اور حتیٰ کہ ہر ذرہ کے اندر الیکٹرانز اور پروٹونز بھی اسی انداز میں حرکت کر رہے ہیں۔ پوری کائنات ایک عجیب انداز میں کسی محبوب کے گرد طواف کرتی ہوئی نظر آئی۔ تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، اور اس وقت یہ آیت میرے ذہن میں آئی، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، ہر جگہ وہی ہے، اللہ ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اسی کی بادشاہی، اسی کی کرسی، اسی کی حکومت، اسی کا اقتدار ہر جگہ، اور ہر جگہ ہر چیز اسی کی محبت میں تڑپ رہی ہے اور اس کے گرد طواف کر رہی ہے۔ توحید کے بارے میں ارشاد گرامی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ زمین میں تو فرعون کی تاریخ، نمرود کی،
حامان کی، قارون کی بھری ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ والعصر، زمانے کی قسم، زمانے سے پوچھ لو، بچے بچے سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا کہ کامیاب فرعون تھا یا موسیٰ، نمرود تھا یا ابراہیم علیہ السلام۔ تو بہرحال چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، اور ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ ذرا سا اور آگے چل کے اسی سورہ انعام میں آیت نمبر 17 یوں آتی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس نقصان کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، إِلَّا هُ، سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پہ کامل اختیارات رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ دانا ہے، وہ باخبر ہے۔ ناظرین، اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم سورہ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں آیت نمبر 88 سے آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد گرامی ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا، یعنی سابقہ انبیاء نے، تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ، یعنی کفار قریش، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، تمام انبیاء کا گروہ، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ تمام انبیاء کا ایک ہی دین، حضور کا دین بھی اس کی آخری شکل، اس کی لیٹسٹ اس کا ایڈیشن، اور یہ فرمایا کہ اس چکر میں نہ پڑو کہ فلاں مانتا ہے اور فلاں نہیں مانتا، کچھ لوگ نہیں مانیں گے تو کچھ اور لوگ مان لیں گے، تمہارا کام صرف بات کو پہنچائے جانا ہے۔ ہاں یہ کہہ دو کہ میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، اس لیے کہ مبلغ، داعی، مجاہد اپنی تقریر کا اجر نہیں مانگا کرتا۔ آگے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت نمبر 91 ہے سورہ الانعام سے، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا،
جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ ہی تھا۔ ایک نظریہ جسے قرآن مجید نے بار بار غلط کہا ہے وہ یہ ہے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ کسی بشر پہ کبھی اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا۔ تو وہ پوچھو موسیٰ علیہ السلام کون تھے، ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ یہ سارے انبیاء مسند احمد کی روایت کے مطابق جن کی تعداد 1,24,000 بنتی ہے، یہ کون تھے؟ فرماتے ہیں کہ سب انسان تھے، سب نوع بشر میں سے تھے۔ ہاں، اللہ کے قرب، اللہ کی وحی کی وجہ سے ان کا مقام، ان کا رتبہ عام انسانوں سے بہت بلند تھا۔ اور آگے دیکھیے اسی سورہ انعام میں آیت نمبر 130 میں یہ بات آ رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں میں رسول بھیجے ہیں وہاں جنات میں بھی رسول بھیجے ہیں، اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جس قوم کی ہدایت کرنی ہوتی ہے اسی قوم کا آدمی اس میں بھیجتے ہیں، اسی نوع کا، اسی جنس کا آدمی بھیجتے ہیں۔ ارشاد ہے اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے؟ پہلی بات، یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن اور اے گروہ انسان، الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں سے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے گئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات تمہارے سامنے پڑھ کے سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے، جن اور بشر دونوں، قیامت کے دن کا قصہ ہے، کہ ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت آخرت کے دوران وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، بلکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی علاقے پہ ان کے یا کسی قوم پہ، کسی بستی پہ اس وقت تک ان کے گناہوں پہ سزا نہیں دیتا ہے، عذاب نہیں بھیجتا ہے، جب تک کہ انہیں پہلے خوب اچھی طرح سے سمجھا نہ دیا جائے، ان میں کوئی نبی نہ بھیج دیا جائے جو انہیں ڈرائے، انہیں سمجھائے، انہیں جنت کی بشارت دے۔ جب پوری حجت تمام ہو جاتی ہے اور اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہر طرح سے ان کو خیر کی، حق کی، انصاف کی دعوت دیتا ہے، ظلم سے، شرک سے، قتل، خون خرابے، دہشت گردی سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور وہ باز نہیں آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جن ہو تو جنات میں سے، انہی میں سے نبی ان کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے، انسان ہیں تو انسانوں میں سے نبی اور رسول ان کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت آفاقی ہے، آپ جن و بشر دونوں کے لیے خاتم النبیین ہیں اور آخری رسول ہیں۔ یہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کروں گا جو ہمیں قرآن مجید کے ایک ادبی انداز میں ہمیں ملتی ہے
کہ قرآن مجید بعض دفعے ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ ادیب، شاعر، سخنور، لٹریچر اگر اس میں ادبی ذوق ہے تو وہ پھڑک اٹھتا ہے۔ میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، اس پہ ذرا آپ غور کیجیے۔ ایک ہی آیت ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں سے ارشاد یوں فرمائے گا کہ لو، اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے نا، جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے والے اور جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ اب افسوس کہ یہ ترجمہ ہے، اصل کلام نہیں ہے۔ اگر اصل کلام پڑھا جائے تو آدمی حیران و ششدر ہو جاتا ہے۔ کلام میں اس قدر زور ہے کہ اب آ گئے ہو، کہاں ہیں تمہارے سفارشی، کہاں ہیں تمہارے جتھے، کہاں ہیں تمہاری طاقتیں؟ اور یہ بات آگے چل کے ایک بہت زوردار انداز میں بیان کی جائے گی۔ ایک تو یہ فرمایا نا کہ دنیا لہو و لعب ہے، یہاں کی بادشاہی، وزارت، صدارت ایسے ہے جیسا کہ کوئی تھیٹر میں، ڈرامے میں بادشاہ بن بیٹھتا ہے۔ اب بہت بے وقوف ہے وہ اپنے آپ کو اگر سچ مچ کا بادشاہ سمجھ لے، وہ تو چند گھڑیوں کے لیے اس کو تاج پہنایا گیا ہے۔ قیامت میں یہ شکل ہوگی کہ یہی بادشاہ سلامت، یہی امیر کبیر آدمی، جاگیردار وڈیرا، جب یہ اپنے انجام کو پہنچے گا تو زبان سے کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آئے، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطانی، میری بادشاہت سب ختم ہو گئی، میرے کسی کام نہ آئی، خود بھی ڈوب گئی، مجھے بھی لے ڈوبی۔ تو اوپر سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑ لو، اس ظالم کو جکڑ دو اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم کے بارے میں دل میں ایمان نہیں رکھتا تھا اور زندگی اس نے بغتت گزاری، کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی حساب کا تصور اسے نہیں تھا۔ آج اس سے حساب لو۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو قرآن مجید اپنا ایک تعارف کراتا ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا انہیں آنکھیں کھول کے پڑھے گا۔ اب سارا جس نے اس کلام کو آنکھیں کھول کے پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے۔ ومن عامیہ، اور جو اندھا بنے گا فعلیہا، اس کا نقصان بھی خود اٹھائے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں کوئی تم پہ نگہبان اور پاسبان بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ زبردستی تمہیں قرآن پڑھا کے ہی جاؤں، سمجھا کے ہی جاؤں۔ ناظرین، یہاں قرآن مجید کو بصائر کہا گیا، بصیرتیں، بصیرت کی روشنیاں، اور آگے چل کے ایک جگہ یوں کہا جائے گا کہ جس شخص نے قرآن مجید کو آنکھ کھول کر نہیں پڑھا اور اللہ کے نام و پیام
کے ساتھ وہ اندھا بن رہا، اس کو اندھا ہی اٹھایا جائے گا. تو من اعرض عن ذکری، جو میرے سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کا جینا اس دنیا میں دکھ کا جینا ہوگا. ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال یوں کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا، دیکھنے والا تھا. كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها ذلك اليوم تنسى، بات یہ ہے تجھ تک ہماری آیات پہنچ چکی تھی، یہ قرآن یہ پیغام تجھ تک پہنچ گیا، فنسیتها، تو اس کو بھائے رکھا، وكذلك اليوم تنسى، آج اسی طرح سے تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، تجھے بھی ہم نے اسی لیے اندھا کے اٹھایا ہے. تو یہ بصیر ہیں، بصیرتیں ہیں، انہیں آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لفظ تلاوت اس کے میں لا یتلو پیروی کرنے کے ہوتے ہیں. تلاوت کتاب ٹو فالو دی بک، کتاب کو فالو کرنا. ہمارے ایک پروفیسر تھے، ان کا کلام تھا فالو بھی، یہ مطلب یہ کہ میری بات سمجھ رہے ہو. تو یہ فالو انسان اسی وقت کرتا ہے جب وہ بقائمی ہوش سمجھ رہا ہو. قرآن مجید کتاب ہے جس کو بقائمی ہوش پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. وما کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بہت مبارک ہے، برکت والی ہے، اس کے ہوتے تمہاری کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی. لیکن کرنا کیا ہے، کس لیے ہم نے کی، تدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں. ولیتذکر اولو الالباب، تدبر کے بعد جب عقل حاصل ہو جائے، ہوش مندی حاصل ہو جائے، تو ہوش مند لوگ یہ تذکر سے پڑھیں، اس تذکر سے کام لیں، نصیحت حاصل کریں، اس رنگ میں اپنے کو رنگ لیں. اسی کلام میں آگے سے یوں ارشاد ہوا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صَوْبًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، تمہارے رب کی بات سچ اور انصاف سے کامل ہو گئی، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. پہلی بات یہ، اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی شریعتیں آئیں سب میں صدق بھی تھا، عدل بھی تھا. لیکن صدق اور عدل جو کہ شریعت بن جاتے ہیں آگے چل کے، یہ علاقائی، وقتی اور قومی مصلحتوں کی رعایت رکھے ہوا. اب صدق اپنے کمال کو پہنچا، عدل اپنے کمال کو پہنچا. ناظرین ذرا آئیے، کمال علم صدق ہوتا ہے، اسی صدق مکمل طور پہ انسان عمل کرے اپنی مرضی سے اس کو امانت کہتے ہیں. لیکن اگر اپنے شوق سے عمل نہ کرے، اس کو کوئی نظام مجبور کر دے، عدالت مجبور کر دے کہ تمہیں امانت ادا کرنے کے مطابق، اس کو عدل کہا جاتا ہے. صدق علم کا کمال ہے، عدل اجتماعی طور پہ سب پہ کا نام ہے، یہ ایک کمال ہے. فرمایا کہ حضور اکرم اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہم نے جو نظام برپا کیا ہے اور جو پیغام بھیجا ہے، جو شریعت دی ہے، وہ صدق عدل کے معیارات پر فائد. اب اس کو کوئی بدل دے گا، لا مبدل لکلمات، کہ فرامین کو کوئی تبدیل نہیں کر کے، جیسے تم نے صحف ابراہیم کو بدل دیا، صحف موسیٰ کو بدل دیا، توریت کو، زبور کو، انجیل کو بدل دیا، نہیں بدل پاؤ گے. مبدل لکلمات، تبدیل کریں گے. اور تاریخ نے ثابت کر دیا، آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ کا وہی ویسے کیسے موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بلکہ سچی بات یہ ہے، اللہ کے کلام سے جو چیز تعلق ہو جاتی ہے، تو جو اللہ کے کلام سے نسبت حاصل کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. وَإِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَالصَّالِحِينَ، میرا آقا اور مددگار تو وہ ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا، اور وہ صالحین کی محافظت کرتا ہے. جیسے اس نے کتاب کی محافظت کی ہے، ایسے ہی وہ نیک لوگوں کی بھی حمایت اور حفاظت کیا کرتا ہے. دیکھ لیجئے کہ عربی زبان محفوظ ہو گئی،
دنیا کی کوئی زبان نہیں ہے، ہر زبان وقت کے دھارے کے ساتھ بدلتی ہے، لیکن عربی محفوظ ہو گئی۔ قرآن مجید کی حضور کی سنت اور سیرت طیبہ محفوظ ہو گئی، اور عربی محفوظ ہو۔ حد یہ ہے کہ ادب جاہلی محفوظ ہو گیا، تو اس سے بھی حد یہ کہ امراء القیس جیسا لچر شاعر اس کا کلام بھی محفوظ ہو، کیونکہ قرآن سمجھنے میں اس کی ضرورت پڑ جاتی۔ تو فرمایا لا مبدل لکلمات، کہ فرامین تبدیل نہیں ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی، جو اس سائے میں آ گیا اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اور آگے ماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یہ لازمہ ہے، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سی راہ پر ہے۔ تو چلا کہ حق کا معیار، حق اور باطل کی پہچان اللہ کا کلام ہے، کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ لوگوں کی اکثریت وہ حق کا معیار نہیں ہے، بلکہ قرآن تو یہاں بہت سخت بات کہہ رہا ہے۔ یہ کچھ مغربی جمہوریت کے خلاف لگتی ہے مجھے، کہ زمین میں جو بستے ہیں اکثریت ان لوگوں کی تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ تو اکثریت حق کا معیار نہ ہوا، بلکہ عام طور پہ یہ تو بھٹکا دینے کا معیار ہوا۔ اکثریت سے ہم اکثریت کو معیار نہیں بنا سکتے، ہاں اکثریت سے ہم رائے لے کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے، لیکن مجرد اکثریت نہیں۔ آج ایک راز کی بات بتا دوں جو اس دور میں علماء بھی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اسلام میں جو جمہوریت ہے اس میں بھی رائے ہے، مشورہ ہے، شورائیت ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کی، متقی لوگوں کی، صاحب الرائے لوگوں کی رائے، وہ لوگ جو صحیح رائے دے سکتے ہیں، مخلص لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ان پڑھ جاہل دیوانے، ان کی رائے جو ہے اسلام میں کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے، یہاں پہ رائے تولی جاتی ہے۔ مغربی جمہوریت میں رائے گنی جاتی ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اسلام میں تولتے بھی ہیں، اس کے بعد گنتے بھی ہیں، لیکن گننے سے پہلے تولتے ضرور ہیں۔ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو کہ از مغز دوصد خر فکر انسان نمی آیت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ 200 گدھے اگر مل جائیں تو ایک انسان کے برابر ہی ہیں۔ قرآن یہی بات کہتا ہے۔ اس کے بعد ہم 10 کمال کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بیان دیا گیا کہ بیت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا احکام دیے گئے تھے۔ ارشاد گرامی ہے، میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 سے پڑھ رہا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3 اپنی اولاد کو مفلسی کی طرح سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھو یا چھپی۔ نمبر 5 اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، عدالتی چارہ جوئی کے بعد۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، لعلکم تعقلون۔ پہلی 5 باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ شاید تم عقل سے، سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اس کو ذرا یاد رکھیے گا، آگے کام آئے گی۔ آگے نمبر 6 اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ نمبر 7 اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں
جتنا اس کے امکان میں ہے۔ نمبر 8، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ ہی کا کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 9، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، لعلکم تذکرون۔ اور آخر میں نمبر 10، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراغ نہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے کی ہے، شاید کہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یہاں پہ ناظرین 10 ہدایات بھی کر دی ہیں، اور پہلے کہا تعقل، پھر تذکر، اور پھر تقوی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔